ترقی پسندوں کا عہد ختم ہوا ہوگا، عہد ختم ہوا ہوگا، جدیدیوں کا عہد ختم ہوا ہوگا. ہمارے ائمہ کا دربار آج بھی قائم ہے اور قصیدے کا تسلسل آج بھی جاری ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور پورے فنی شکوہ کے ساتھ قصیدے کہے جا رہے ہیں. ہاں، میری مجبوری ہے، میں ادبی حوالے بہت دیتا ہوں. تو اب قصیدے کے جو کلاسیکی اجزاء ہیں آج کل ہیں، بعض حضرات ہم میں بھی سہل انگاری سے کام لیتے ہیں، تساہل پسندی سے کام لیتے ہیں. چند شعر کہہ لیے منقبت کے ایک قصیدہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ زیب نہیں دیتا، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. پہلی ہی مجلس میں اگر تنقید زیادہ گراں گزرے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، بغیر اس کے کہ میں آپ سے معافی مانگوں. مہمان ہونے کا کم سے کم اتنا تو اعزاز ہوتا ہی ہے. دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں ممبر سے، سہون غلطیاں ہو جاتی ہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے. انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. انسان کی مجبوری ہے سہو نسیان، نسیان کی بنا پر غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جس وقت آپ ارباب دنیا کی مدح و ستائش کریں اس وقت تو آپ کس قدر اہتمام کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی عریضہ لکھنا ہو، کوئی درخواست لکھنی ہو صدر مملکت کے لیے، صرف القاب و آداب ہی کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک سے ایک ماہر کی تلاش ہوتی ہے، جس کی انگریزی سب سے اچھی ہو اس سے درخواست لکھوائی جائے، جس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو، جس میں محاورے کی کوئی غلطی نہ ہو، روزمرے کی کوئی غلطی نہ ہو، بات موجز ہو اور مکمل ہو، الفاظ ضرورت سے زیادہ نہ ہو، کوئی فقرہ بھرتی کا نہ ہو، حشو نہ لازم آ جائے. جتنی بات ہو اتنے ہی الفاظ ہو، بلکہ کم سے کم الفاظ میں بات پوری سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم جس کی خدمت میں درخواست پیش کر رہے ہیں اسے زیادہ دیر تک زحمت مطالعہ نہ دیا جائے. اور فرمایا آپ نے زحمت نہ دی جائے اسے. لیکن کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ دربار اہل بیت میں آنے کے لیے جس نے جیسے شعر کہہ لیے آ کے پیش کر دیا. اپنی بہترین صلاحیتوں کو نظر مولا کیجیے. سبحان اللہ. شعر کہیں اگر مدح اہل بیت میں تو کسی استاد فن کے سامنے زانو ادب ضرور طے کریں. فن سیکھیں پھر داد فن دیں، پھر خراج عقیدت پیش کریں.